बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ किसाना का सलाम कबूल कीजिए। हफ्ता रफ्ता की अहम ख़बरें और उन पर तबसरों का प्रोग्राम स्वीडन की डायरी की सूरत में आपकी खिदमत में पेश है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पूरी दुनिया मुतासर हुई है, वहाँ स्वीडन भी इससे शदीद मुतासर हुआ है। अगरचे स्वीडन ने लॉकडाउन की पॉलिसी नहीं अपनाई और यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक रवां दवां रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गारी और दूसरे शोबाजात में बड़े मनफी असरात मरतब हुए हैं, जिनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उसके साथ ही स्वीडन ने जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक नई अब हिकमत अमली बनाई है और नए जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसके बाद पूरी दुनिया में जो एक स्टैटिस्टिक सामने आया है कि कौन सी कौम जो है वो इनोवेशन और नई चीज़ें बनाने में जो एक फहरिस्त है उसमें स्वीडन किस जगह पे खड़ा है, और ख़ुसूसन स्वीडिश जो बच्चे हैं उनकी ज़हनी सतह के हवाले से एक बड़ी ही तशवीशनाक रिपोर्ट सामने आई है। और स्वीडिश जो है वो कॉलेजेस, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नशावर जो है वो अशिया का इस्तेमाल, इस हवाले से काफ़ी अलार्मिंग रिपोर्ट भी आपकी खिदमत में पेश मैं करता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि कोरोना वायरस की वजह से स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम में तकरीबन 50,000 के करीब अफराद के जो जॉब हैं, नौकरियां हैं, वो ख़त्म हुई हैं, जिनकी वजह से उन ख़ानदानों पे मुआशी दबाव भी है और वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। अगरचे हुकूमत की जानब से जो है वो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, बाज़ जॉब्स की सूरत में जो है वो बेरोज़गारी अलाउंस भी मिलता है, लेकिन इसके बावजूद जो जॉब्स ख़त्म होने की वजह से जो असरात हैं वो फैमिलीज़ या वो अफराद जो हैं उनको उनसे गुज़रना पड़ता है। और इसके साथ ही जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट इस कोरोना वायरस की वजह से हुआ है वो यहाँ के स्वीडन के तलबा को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम के लिए साल में 2 दफ़ा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको स्वीडिश में होगस्कूले प्रूवत कहते हैं, एक दफ़ा अप्रैल में होता है और दूसरी दफ़ा अक्टूबर में होता है। और उसकी बुनियाद पे वो तलबा यूनिवर्सिटीज़ में इंजीनियरिंग, मेडिसन या दीगर आला तालीम के शोबाजात में वो दाखिला लेने के अहल होते हैं। स्वीडन में चूँकि ये टर्म सिस्टम चलता है, तो एक टर्म जो है वो स्प्रिंग में शुरू होती है, एक जो है वो ख़ज़ां में शुरू होती है, तो इसी एतबार से 2 दफ़ा ये टेस्ट लिया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से पहली मरतबा जो है वो अप्रैल में होने वाला जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था होगस्कूल अप्रूवत, वो मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से बच्चों में एक ज़ाहिर बेचैनी पैदा हुई कि उन्हें अब 6 माह इंतज़ार करना पड़ेगा और एक टर्म उनकी जो ज़ाया हो गई। और तवक्को ये थी कि जो अक्टूबर में होने वाला होगस्कूल अप्रूवत है वो अपने वक्त पे हो सकेगा, लेकिन अभी हुकूमत ने इसको भी मनसूख कर दिया है। और उसकी वजह यह है कि हज़ारों तलबा जो है वो इस इम्तहान में बैठना चाहते हैं, हुकूमत उसका इंतज़ाम नहीं कर सकी, और इस वजह से अब इस साल दोनों ये टेस्ट जो हैं वो मनसूख हुए हैं, जो कि स्वीडन की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। अब ये टेस्ट जो है वो अगले साल 2 मराहल में किया जाएगा, एक दफ़ा फरवरी में और दूसरी दफ़ा जो है वो मई में। तो ये तलबा में एक बड़ी बेचैनी सी है, और एक साल बहुत से तलबा का जो है वो ज़ाया भी हो गया है, और अब अगले साल भी जो होना है उसके लिए नवंबर से वो तलबा अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद ही इल्म हो सकेगा कि कौन से तलबा जो है वो फरवरी में इम्तहान देते हैं और कौन से मई में देते हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से यहाँ के जो तालीमी निज़ाम है इस पर भी बड़े मुज़र असरात हुए हैं, और बल्कि जो इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स आ रहे थे, पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आई। उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने पुरअमन मुज़ाहिरा करके अपने ख़दशात एम्बेसी तक पहुँचाए, और कुछ तलबा जो है उनके इंटरव्यूज़ उन्होंने मैनेज कर दिए। और यहाँ पे तालीमी साल अब शुरू हो चुका है। ये जो मौसम ख़ज़ां का तालीमी साल है ये अगस्त के आखिर में शुरू होता है, और तलबा यहाँ आ चुके हैं, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद में बहुत से तलबा जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और वो परेशान हैं, क्योंकि स्वीडन में मास्टर्स के लिए भारी फ़ीस अदा करना पड़ती है।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سویڈش حکومت کو اس کا ایک اچھا انتظام کرنا چاہیے تھا، خصوصاً جو طلبہ فیس دے کے آ رہے ہیں ان کے لیے بر وقت جو ہے وہ فنگر پرنٹس اور دوسرے انتظامات کرتے تاکہ وہ بر وقت یہاں پہ پہنچتے، اور اگر کچھ طلبہ کسی وجہ سے ان کو ویزا نہیں جاری کیا جا سکا تو ان کی جو فی ہے ان کو بر وقت واپس ملنی چاہیے تاکہ ان کو جو ہے وہ مالی خدشات نہ ہوں اور وہ اپنا مزید اپنا کوئی سلسلہ شروع کر سکیں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے جو سویڈن نے پالیسی اپنائی تھی اس میں لاک ڈاؤن نہیں تھا، اس میں سماجی فاصلہ اور باقی احتیاطی تدابیر تھیں، اور جو لوگ گھر سے کام کر سکتے تھے انہیں کہا گیا کہ آپ گھر سے کام کریں۔ اس پہ کافی جو ہے وہ تنقید ہوئی پوری دنیا سے، سویڈن سے بھی تنقید ہوئی، لیکن جو سویڈش اتھارٹی ہے فولک ہیلس منڈیہیتن نیشنل ہیلتھ ایجنسی، اس کے جو ماہرین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آنے والے وقت میں جب سیکنڈ ویو آئے گی تو آپ کو ہماری پالیسی کا پتہ چل سکے گا، اور ابھی موسم خزاں میں سیکنڈ ویو جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہو چکی ہے، لیکن سویڈن میں حالات ابھی بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ اب سویڈن میں تقریباً 5800 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بتدریج جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ سنگل فگر میں آ چکی ہے، اور اگر سویڈن کا موازنہ ہمسایہ ملک ڈنمارک سے کیا جائے جس نے شدید قسم کا لاک ڈاؤن کیا تھا، جس نے اپنی سرحدیں سویڈن سے بند بھی کر دی تھیں، اور وہاں پہ اموات تو کم ہوئی ہیں لیکن جو اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی ریشو اگر 1 لاکھ آبادی کو دیکھا جائے تو وہاں پہ 12.2 ہے اور سویڈن میں 11.1 ہے، تو سویڈن میں اس لحاظ سے تھوڑی کمی ہے، اور وہاں پہ بھی جو سیکنڈ ویو کی صورت میں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں ان کی تعداد سویڈن سے تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے، تو یہ بھی سیکنڈ ویو کے کئی جگہ خدشات ہیں، سویڈن میں بھی یہاں خدشات ہیں، بلکہ یہ جو سویڈش ہیلتھ اتھارٹیز ہے اور اندرش تھیگنل ہے ان کو یہ کہا گیا کہ ماسک پہننے کے بارے میں آپ اپنی پالیسی کو ریویو کیجئے، کیونکہ سویڈن نے یہاں پہ ماسک پہننے کو مینڈیٹری نہیں کیا، نہ پبلک ٹرانسپورٹ میں نہ باہر، اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ماسک کی پالیسی ہونی چاہیے، تو ابھی انہوں نے اپنی تھوڑی سی اس پالیسی میں تبدیلی یہ کی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مقامی سطح پہ شاید ماسک پہننے سے کچھ فوائد حاصل ہو سکیں، اور ممکن ہے کہ موسم خزاں میں کچھ اس قسم کی وہ ہدایات دے دیں کہ لوکل سطح پہ یا تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ پہ اگر ہوں تو وہاں ماسک پہنا جائے، لیکن اب بھی وہ کہتے ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے ماسک کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو شخص متاثر ہے اس کو باہر آنا ہی نہیں چاہیے، تو اگر وہ گھر میں رہے گا تو ظاہر دوسرے لوگ اس سے بچ سکیں گے، اور جو صحت مند لوگ ہیں وہ باہر ہیں تو انہیں اس طرح سے ماسک کی ضرورت نہیں، یہ ان کی ایک پالیسی ہے، لیکن ابھی خزاں میں شاید وہ مقامی سطح پہ اس کی جو ہے وہ اجازت دے دیں، اور ساتھ ہی سویڈن میں جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک نئی قسم کے ٹیسٹ جو کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں اس پہ تجربات ہوئے اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ نارملی جو ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جو اینٹی باڈیز ٹیسٹ میں کرونا وائرس کی انفیکشن ہونے کا بعض صورتوں میں پتہ نہیں چلتا، اور ابھی تک جو انہوں نے ٹیسٹ لیے ہیں ویک 24 میں اس میں صرف 7% لوگ جو ہیں ان میں ان کی اینٹی باڈیز میں وہ چیزیں آئی ہیں، اس لیے اب سویڈش گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موسم خزاں سے جو ہے وہ ٹی سیل جو ہے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور ٹی سیل جو ہے اس سے بہتر طور پہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک نئی قسم کی انوویشن اور نئی چیز ہوگی، اور انوویشن کے لحاظ سے ایک سٹیٹسٹک سامنے آیا ہے پوری دنیا کا کہ کون سی قوم جو ہے انوویشن نئی چیزیں بنانے میں تخلیق کرنے میں وہ سب سے آگے ہے، تو سویڈن کبھی اس میں پہلے نمبر پہ ہوتا ہے کبھی دوسرے میں، تو اس اب نئی جو درجہ بندی ہے اس میں سویڈن دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر پہ سوئٹزرلینڈ ہے اور تیسرے پہ جو ہے وہ امریکہ ہے، تو اس سویڈن واقعی جو انوویشن اور نئی چیزوں میں ہمیشہ آگے رہا ہے، لیکن جو دوسری ایک رپورٹ سامنے آئی ہے بچوں کی ذہنی سطح کی جو ہے ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، اس میں سویڈن کی تشویشناک صورتحال سامنے آئی کہ 38 جو ممالک ہیں ان میں سویڈن جو ہے وہ 22ویں نمبر پہ ہے، تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ فزیکل ہیلتھ میں تو سویڈش بچے ٹھیک ہیں، لیکن ذہنی جو سطح ہے
ذہنی مینٹل ہیلتھ ہے، اس میں وہ بہت جو ہے اس فہرست میں پیچھے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹسٹک ہے یہ کرونا وائرس سے پہلے کا ہے، کرونا وائرس کی جو ہے وہ اس میں وہ شامل نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے کہ اسٹاک ہوم کے کالجز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں تقریباً 30% اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں نشہ آور چیزوں کے نارکوٹکس کا جو ہے موجودگی پائی گئی ہے. یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے اور اس پہ حکومت بھی سوچ رہی ہے اور معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ بچے کن لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں، وہ فارغ ٹائم کہاں گزارتے ہیں، کالج میں ان کو چھٹی کب ہوتی ہے، گھر وہ کب آتے ہیں، ویکینڈز پہ کہاں جاتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ والدین ہی اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. حکومت تو ظاہر ہے اس میں قانون سازی کرے گی اور دوسری چیزیں جو ہے وہ ان کو لے کے آئے گی. اس کے ساتھ ہی کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو یورپی ممالک ہیں ان میں سے 19 ممالک کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو سویڈن میں اس کا جو ہے وہ پھیلاؤ کافی کم ہے. تو یہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے اس سے نکلنے میں ظاہر تھوڑا جو ہے وہ وقت بھی لگے گا اور جو باقی سرگرمیاں ہیں وہ موسم خزاں کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بحال ہوتی جائیں گی. کچھ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہیں، لیکن ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں خدشات ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کہیں یہ لہر زیادہ تو نہیں ہو جائے گی یا اس کے کس قسم کے جو ہے وہ اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ چند اہم قسم کی جو ہے وہ اپڈیٹس تھیں جو پچھلے ہفتے میں سویڈن میں ہوئی ہیں اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے سویڈن کی ڈائری کی صورت میں. اگر آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کرائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا.